بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ نے کسی کے ساتھ رحم کیا ہے، اللہ پاک ضرور مہربان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم اللہ کی زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو، تمہارے اوپر آسمان والا مہربان ہوگا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہتے ہوں۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ آتی ہے چند عورتوں کے ساتھ۔ یہ آپ کی بہت بڑی دشمن تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے اس کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ایک مرتبہ اس نے غلام کو بڑے انعام کا لالچ دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ آتی ہے، سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہندہ تم تو وہ ہو، تم نے میرے چچا کی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا تھا، پیر کی انگلیوں کو کاٹا تھا، ناک کو کاٹا تھا، ہونٹوں کو کاٹا تھا، جیب کو کاٹا تھا، کانوں کو کاٹا تھا، تجھے اس پر صبر نہیں آیا؟ پھر تو نے میرے معصوم چچا کے جگر کو چاک کیا، جسمانی اعضاء کو تو نے اندر سے باہر کیا، ہر اعضاء کا ہار اور پازیب بنا کر تو نے گلے میں لٹکایا۔ ہندہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر تو سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہے تو جا، ہم نے تمہیں بھی معاف کیا۔ لیکن آپ نے فرمایا، جب بھی تو آیا کر سامنے سے نہ آیا کر، پیچھے سے آیا کر۔ جب تو سامنے سے آتی ہے مجھے میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کا نام اخلاق ہے، اسی کا نام محبت رسول ہے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اخلاق پیدا کیجئے، دشمن بھی انشاءاللہ دوست بن جائے گا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے نکلا، راستہ بدل دیا کہ محمد کے گھر کے اندر بیٹی ہے، عزت کا مقام ملے گا۔ بیٹی نے جب اپنے ابا کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے بستر کو لپیٹ دیا۔ یہ بات ابو سفیان پر بڑی ناگوار گزری اور کہا، بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے۔ کہا، اب میرے ابا ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بستر آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بستر تو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ صاف الفاظوں میں بول دیا، انت مشرک نجس، تم تو مشرک ہو، تم ناپاک ہو، اس بستر کے قابل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی کا نام اخلاق ہے، اسی کو محبت رب نے ہر مقام پر محبت اور اخلاق کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی آدمی نے چادر کو دیا، بطور ہدیہ کے پیش کیا، ایک دوسرے آدمی نے چادر کو مانگ لیا، صحابہ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، آپ نے چادر کو مانگ لیا ہے۔ آپ کسی کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے تھے، آپ اندر گئے، اندر سے آپ باہر آئے، آپ نے اس آدمی کے لیے چادر کو دیا، وہ آدمی رونے لگا۔ اللہ کے سچے رسول، میری حقیقت کو میں جانتا ہوں، یا مہربان رب جانتا ہے، میں بے انتہا غریب ہوں، پریشان حال بھی ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، یہ لوگ میرے اوپر ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول، میری آخری تمنا ہے، آخری آرزو ہے کہ اگر یہ چادر آپ کے دستے مبارک سے مجھے مل گئی تو یہ چادر
اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں مجھے موت دے دی تو یہ چادر کفن کا کام دے گی۔ میرے بھائیو، اس صحابہ کی زندگی کا حال ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت تھی، روتی ہوئی آئی۔ آپ نے پوچھا، ماں یبکی کیا فاطمہ، میری بیٹی کیوں روتی ہو؟ کیا آپ کو پریشانی ہے؟ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار گرنے لگے۔ پھر آپ نے پوچھا، میری بیٹی یہ تو بتائیے آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ مہربان ابا، اگر کوئی آدمی مجھے لاٹھی سے یا عصا سے یا پتھر سے مارتا وہ زخم بھر جاتا، لیکن یہ زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا خامد ہے، میرا شوہر ہے، میں اس کی خدمت کا بہت بڑا حق ادا کرتی ہوں، اللہ کی ذات گواہ ہے، لیکن وہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اللہ کے سچے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تشویش ہوئی۔ مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بلاؤ، حضرت معاذ ابن جبل کو بلاؤ، حضرت ابو ذر غفاری کو بلاؤ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ۔ انہوں نے علی کے بارے میں سفارش پیش کی تھی۔ خطبے سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے مقام پر آپ جاتے ہیں اور پوچھا، این علی یا فاطمہ، میری بیٹی علی کہاں ہے؟ کہ ابا وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، مسجد نبوی میں سو رہے ہوں گے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ حضرت علی کھراٹے کی نیند سوئے ہوئے تھے، چہرے پہ تھوڑی گرد تھی، غبار تھا۔ کہا، ابو تراب اٹھیے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کو یقین ہو گیا تھا اگر اللہ کے سچے رسول ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، علی سن لے، لا یجتمع بنت عدو اللہ بنت رسول اللہ فی بیت واحد، محمد کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، طلاق ابنتی، آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیجئے، ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر لیجئے۔ اور آپ نے فرمایا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، علی تو نے میری اس بیٹی کو تکلیف دی ہے جس کے اندر دنیا میں بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی تو جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور کہا، رحمت للعالمین، میری یہ گستاخی معاف فرما دیجئے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں زندہ رکھے گا فاطمہ کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حکم دیا، بیٹی شوہر جو ہوتا ہے وہ سر کا تاج ہوتا ہے، اٹھیے اور علی کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو جائیے۔ فرما بردار بیٹی اٹھتی ہے، حضرت علی کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قیامت کے روز جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں، کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها
وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گی، ماہ مبارک کے روزے رکھے گی، اپنے آپ کو غیر مرد سے بچائے گی، اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، قیامت کے روز اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ تو بھی جس جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، ہر جائز حکم کو مانتی ہے، فرشتے آسمانوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دریا میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلنے والے درندے استغفار کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، اور جو اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گی اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ اس کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں غور سے سن لیجئے، وہ عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو کر رات گزارے گا، رات بھر اللہ کے فرشتے اس عورت کو پر لعنت کرتے ہیں، اور کوئی دعا بھی اس کی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ ثم ضرب وجهه، چہرے پر الٹی مار دی جاتی ہے۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، نیک عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، یہاں خواتین نے سنا ہے خواتین اسلام بھی آتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو پیغام کو ٹکرا دیا۔ بہت اچھی روایت ہے، بڑی قابل غور بھی ہے۔ کہا آپ تو مشرک ہیں، میں ایمان والی ہوں۔ ابو طلحہ آپ کو غیرت نہیں آتی؟ جس بڑھائی نے اس بت کو تراش کر تیار کیا ہے اس کے سامنے جھکتے ہو، اس مہربان رب کو چھوڑ کر۔ بڑی غیرت کا مقام ہے، جس مالک نے سب کچھ پیدا کیا اس مالک کو چھوڑ کے ایک بت کے سامنے جھکتے ہو۔ آپ کی بات سے میں انکار نہیں کر سکتی، آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، یہی میرا حق مہر بھی ہوگا۔ کتنی بڑی سمجھداری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑی سمجھدار تھی، بیٹے کو غسل دیا، کفن دیا، خوشبو سے معطر کیا، ایک کونے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آتے اپنی بیوی سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی سکون کی نیند سویا ہوا ہے، جبکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، بیٹا دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعلقات رات میں قائم کیے۔ جب صبح نیندوں سے بیدار ہوئے تو ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو طلحہ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دینے پر قادر ہے ایسے ہی وہ مالک لینے پر قادر ہے۔ کہا صدقہ، بالکل حق بات ہے۔ تو دیکھیے جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اس مالک نے لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت بڑا رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ بچہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، لیکن یہ رب کی مرضی تھی۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے سچے رسول، میری بیوی نے رات میں نہیں بتایا تھا، صبح کے وقت بتایا ہے، جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس مالک نے لے لیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیوی بڑی نیک ہے، بڑی سمجھدار ہے، بچے کا انتقال ہو گیا پھر بھی اس نے تمہیں تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے بیوی کا حق مرد کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے مقام پر ٹھہری رہو۔ اور آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پر ہم نے دیکھا بہت ساری نوجوان بچی عورتیں سرعام بازاروں میں گھومتی ہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए नबी, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, तमाम मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब रास्ते में निकला करें अपनी ओढ़नियों को सर मुबारक पर डाल लिया करें, ताकि शनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए, लोग समझ जाएं ये शरीफ खानदान की नेक खातून हैं और इनको सताया ना जाए। और आज तो मेरे भाइयों इसके मामला बिल्कुल उल्टा है। देख लीजिए बाज़ारों में, हमने भी मुशाहिदा किया है, आप भी करिए। जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे कंट्रोल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत जो ज़ेब जीनत का इजहार करती हुई सरेआम रास्तों में घूमेंगी, बाज़ारों में घूमेंगी, ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदुना रिहुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के अंदर बड़ी गैरत थी, शर्म हया सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी गैरत, जिसकी शर्म हया निकल जाए उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अर्ज़ कर रहा था, नेक औरत वो है, सबसे ज़्यादा मताए अजीज़ वो नेक बीवी है जो दुनिया में अपने खामिन की इताअत करती हो, फर्मा बरदारी करती हो, वही अल्लाह ताला की भी शुक्रगुजार होगी। शुक्रगुजारी की एक मिसाल और सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी अरसा दराज के बाद अपने बेटे इस्माइल के घर गए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इत्तिफाक से बाहर थे। उनकी बीवी से पूछा, इस्माइल कहाँ है? कहा वो मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, तो आपका गुजारा कैसा है? कहा हम तो बहुत परेशान हाल हैं। कहा इस्माइल आ जाएं तो मेरा सलाम अर्ज़ कर देना और उनसे बोलना घर की चौखट बदल दे। शाम में इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बीवी ने कहा एक बुजुर्ग आए थे, क्या कहा? ये पूछा था गुजारा कैसा है, आपने क्या जवाब दिया? जवाब ये दिया था कि हम तो बहुत परेशान हाल हैं। फिर क्या बोल के बोल के गए घर की चौखट बदल देना। कहाँ मेरे घर की चौखट तुम हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जाइए। तो मेरे भाइयों ये नाशुक्री की वजह से होता है। आदमी को हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा आप रास्ते में जा रहे थे, बहुत सारी औरतें जमा थी। आपने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ए औरतों की जमात तुम अल्लाह के रास्ते में सदका करो। इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मुझे बात दिखाई गई है कि जहन्नुम के अंदर सबसे ज़्यादा कसरत तुम्हारी होगी। एक औरत खड़े होकर अर्ज़ करती है, अल्लाह के सच्चे रसूल इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, बिकसरतिल लाना व तकफुरनल अशीर, तुम लानतान ज़्यादा करती हो, अपने शोहरों की नाफरमानियाँ करती हो, इसलिए तुम अल्लाह के रास्ते में सदका करो ताकि अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर रहम फरमाए। एक मरतबा अज़वाज मुतहरात ने बड़ा अच्छा सवाल किया, सारी अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। कहा, अल्लाह के सच्चे रसूल हम में सबसे पहले इंतकाल किसका होगा? आपने फरमाया, जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। सारी अज़वाज मुतहरात ने हाथ नापने शुरू कर दिए। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ सबसे लंबे थे, लेकिन इंतकाल सबसे पहले हज़रत ज़ैनब उम्महातुल मोमिनीन का हुआ। हाथ लंबा होने का मतलब यह था वो बड़ी सखी थी, बड़ी फयाज थी, अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च किया करती थी, इसलिए इंतकाल सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ। गज़वाए तबूक के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने का हुक्म दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊँट अल्लाह के रास्ते में दिए, 1000 अशरफियाँ दी, 70 अजीमुश्शान घोड़े दिए।
عورتوں نے اپنے زیورات اور کنگن اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، اور یہ ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ماشاء اللہ یہاں عالم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے لوگو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک نے مال سے نواز دیا اور اس کو خرچ نہیں کیا، قیامت کے روز آدمی بڑا نادم ہوگا، بڑا شرمندہ ہوگا، غم اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے دربار میں یہ اعلان کرے گا وَلَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میرے مالک مجھے تھوڑی ڈھیل دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا۔ اللہ پاک اس وقت کسی نفس کے لیے کوئی ڈھیل نہیں دے گا۔ جب وقت آ جائے گا اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا دستور العمل ہے، کسی کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو کسی کی بیٹی جاتی ہے، کسی کی بیوی جاتی ہے، کسی بیوی کا شوہر جاتا ہے۔ جس کا نوجوان بیٹا جاتا ہے اس کی ماں سے پوچھئے، اس کے باپ سے پوچھئے، کتنا بڑا رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ اور جس کی بیوی جاتی ہے اس کے شوہر سے پوچھئے، کتنا بڑا رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ لیکن یہ رب کا فیصلہ ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا آخری نتیجہ موت ہے، اور موت ہمارا رب کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نہ کسی پر مہربان ہوئی نہ یہ مہربان ہوگی۔ آخری بات کے ساتھ انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، مال کو آپ خرچ کریں۔ مال کے نہ خرچ کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی پکڑ آتی ہے۔ قارون پر اللہ کی پکڑ آئی، بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، مال کے ساتھ دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ فرعون پر اللہ کی پکڑ آئی، دریائے نیل یا قلزم میں غرق کر دیا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ شداد پر اللہ کی پکڑ آئی، عظیم الشان گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اپنی جنت کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب پتہ چل گیا تیری موت کا پیغام آ گیا ہے، عظیم الشان گھوڑے سے نیچے گرا، چیخنے لگا، چلانے لگا، گریبان چاک کرنے لگا، ندامت کے آنسو بہانے لگا، اللہ کی زمین میں تڑپنے لگا۔ اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا سوا اس مہربان رب کے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، روح شداد کی جب نکالی گئی، باغ سیر ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، موت ہے، وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جو وقت مجھے ملا تھا، موضوع لمبا تھا، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و عصمت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں جب تک وہ مہربان رب ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب باری تعالیٰ ہمیں موت دے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔